ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجیے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کریم آپ کو کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ جس گھر میں بلی کی رونے کی آواز آئے وہاں رزق کی تنگی آنے لگتی ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ چور اور جواری توبہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جھوٹا سچ نہیں بول سکتا۔ جس دوست کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ اسے اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دو۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم
اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ خاموشی دانائی کی علامت ہے، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہو۔ انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسرے پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جدوجہد سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور محنت و مشقت سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو بندہ اپنا وقت رائگاں نہیں کرتا، اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہے، اور جس کی خواہشات قابو میں ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو تو یہ کائنات کی جانب سے اس بات کی نشانی ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ ہمیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا کیونکہ اسے بار بار اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور بے شک اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں، کیونکہ دعا تو ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ پاک تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب کو بدل دیتی ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ دو چیزیں انسان کا چہرہ بگاڑ دیتی ہیں اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے۔ نمبر 1، نیند پوری نہ ہونا۔ نمبر 2، بلا وجہ پریشان رہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔